السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ وہ زبان پہ ایسے الفاظ، ایسے باتیں لے کر آئے جو ہم تمام کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے ہم تمام کو امتنان کرے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا. سب کے ذہنوں پہ یہی ہے، چاہے وہ دین جاننے والے ہوں یا دین نہیں جاننے والے، ان کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے لیے محرم مختص کیا گیا. ایک خاص لوگ ہیں جن کے لیے خاص محرم کا مہینہ ان کے لیے جو وہ گزارتے ہیں، ان کے اندر جو کرتے ہیں، ان کے لیے آیا. جبکہ محرم الحرام کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی ہے، اس ضمن میں ہم شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. فرعون سے نجات ملی ہم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تو ہمارے بھی نبی. ہم جیسا کہ ہم ایمان مفصل ہو، ایمان مثبت ہو پڑھتے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام رسولوں کے اوپر ایمان ہے. ہمارا ایمان تمام رسولوں کے اوپر ہے. تو موسیٰ تو ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی اوپر حق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم بھی رہیں 10 محرم الحرام کا روزہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کر لو کہ 9 کا اضافہ کر لو یا 11 کا اضافہ کر لو. اللہ کے نبی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. تو کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کرتا ہے وہ انہی کے اندر سے ہو جاتا ہے، پھر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی برقرار نہیں ہوتا. تو لہٰذا 9 اضافہ کر لو ادھر یا 11 اضافہ کر لو ادھر. تو مزاج بنا لینا چاہیے کہ محرم الحرام کے اندر یہ 2 روزے رکھنے کے، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 10 یا 10 11. اب اس کے اندر ہمارے ذہن میں ہے کہ بس لوگ جو ماتم کرتے ہیں، لوگ جو علاوہ جلاتے ہیں، جو لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، بڑی برکتوں کے ساتھ امت مسلمہ کا جاہل نوجوان، پڑھا لکھا جاہل نوجوان بڑے عقیدت کے ساتھ چلتا ہے. شاعر نے کہا کہ ماتم وہ کریں جو ممکن ہو حیات شہداء کے، شہیدوں کی زندہ رہنے کے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں عقل و شعور برقرار نہیں تمہارے اندر۔ تو شاعر نے کہا کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں شہداء کی زندہ رہنے کا۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے قرآن کے اعلان کے مطابق وہ زندہ ہے، وہ باحیات ہے، اللہ کی طرف سے روزی پہنچائے گا۔ اب اس بات کو ہم صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا ہے کہ بس محرم الحرام کو حسن حسین کی شہادت ہوئی ہے، حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں کوئی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں محرم الحرام کے اندر واقع ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول 10 محرم کو، بڑے بڑے کام 10 محرم کو وارد ہوئے ہیں، یہ ہمارے ذہن و گمان میں نہیں آتا۔ لوگوں نے جو پکچر دکھائی ہے، لوگوں نے جو ہم کو سمجھایا ہے، لوگوں نے جو ہم کو بتایا ہے، بس وہی چیز کو ایکسپٹ کر لیا۔ 7th کلاس کے اگر بچے کو کہا جائے کہ اس کوشچن کا یہ آنسر نہیں ہے، یہ آنسر ہے، اگر تم غلط آنسر بتا دو تو انکار کر دے گا کہ نہیں، جو میں پڑھ کے آیا ہوں، جو مجھے ٹیچر نے پڑھایا ہے، یہی صحیح آنسر ہے، میں یہی لکھوں گا۔ لیکن پڑھے لکھے جاہل آج کل کے نوجوان کے تاریخ سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے، تاریخ سے بیگانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دیکھا دیکھی چٹا پھوکی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کی راہ پر ڈالتے ہیں جس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ دیکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ محرم الحرام کے اندر کیا کیا چیزیں رونما ہوئی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم تاریخ پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے صحابہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی مان کر، آپ کی باتوں کو جان کر، آپ کے سنتوں کو اپنا کر، آپ کی شریعت کو اپنی زندگی کی زندگی بنا کر جو زندگی گزار رہے ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتا ہے قرآن میں صحابہ اکرام کے تعلق سے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو نوجوانوں کو جو یاد ہے، یعلمون تعلمون والی جو آیتیں یاد ہیں، اس کا ترجمہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں آتا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی تاریخ دنیا کی سیر کر نہ سکا۔ بڑی بڑی ایشوز کو حل کر رہے ہیں، سائنٹسٹوں کے ساتھ، بڑے بڑے مینیجروں کے ساتھ، بڑے بڑے سی ای او کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات ہیں، لیکن خود جس کے بارے میں زندگی میں سوال ہوگا اور جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں تجھے کیوں بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا ہے۔ علم دار ہے زندگی کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگ جا رہا ہے، نہیں معلوم، اللہ کیا تقاضا کرتے ہیں نہیں معلوم۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہے، والذین معه، جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی جو آپ کے ساتھ ہیں، کیسے ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، اپنے ہو مقابل ریشم کی طرح، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن کی کڑیوں کو ملاؤ، اتنی لذتیں ملیں گی آپ کو کہ بیان کے بعد جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ خود پیاسے ہیں لیکن سامنے والے کو پانی پلا رہے ہیں۔
آپسی جب محبتوں کا تقاضا آتا ہے تو ایک شخص نے نہاری بنائی، ایک پایا پڑوس کو دیا، وہ پایا پھرتے 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 اسی کے گھر کو پھر واپس آ گیا کہ بازو والا شاید زائد حقدار ہو، بازو والا شاید زائد حقدار ہو، بازو والا شاید زیادہ اس کا حقدار ہو. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود خستہ حال ہو، حالانکہ ان کے پاس دمڑی نہیں ہوتی، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کے پیٹ میں ڈالنا، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ان کی زندگی کا جزو عین ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ، یہ محبت آئی ہے تو یہ معاملہ اپناتے ہیں کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایک نوالا خود کھائے بغیر سامنے والے کو دیتے ہیں، ایک روٹی خود کھائے بغیر سامنے والے کو دینا. یہ صحابہ کی محبت، آپسی محبت شریعت بتاتی ہے کہ اپنے ہم مقابل اور ریشم کی طرح نہ. آج امت کا مزاج کیا ہے؟ مسلکوں کا اختلاف. امت کا مزاج کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام نہیں کرنا. امتوں کا مزاج کیا ہے؟ وہ میرے گھر کو نہیں آتا، میں اس کے گھر کو کیوں جاؤں. امتوں کا مزاج کیا ہے؟ اس نے ڈانٹ کے بات کر دی تو اس کے عید برات کے بھی نہیں جاتے. امتوں کا مزاج کیا ہے؟ نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف من ظلمک، جو تجھ سے ٹوٹے تو اس سے جڑ جا. نبی 70 دفعہ جا کے دروازے پہ دستک دیتے. نبی کا مزاج کیا تھا؟ مار کھا کے دعائیں دینا. نبی کا مزاج کیا تھا؟ سر میں مٹی ڈال رہے ہیں لوگ، گالیاں دے رہے ہیں لوگ، سب کو شتم کر رہے ہیں لوگ، تھوک رہے ہیں آپ کے اوپر، رسول اللہ من ذالک. اس کے بعد بھی نبی کے جواب پہ ہے اللہم اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ میری امت ہے، ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے میں کون. اپنے ہو مقابل ریشم کی طرح نرم. والذین معہ اشداء علی الکفار. باطل ہے مقابل تو فولاد ہے مومن. باطل جب مقابلے پہ سامنے آ جائے تو مومن کا مزاج جب فولاد ہو جاتا ہے. قرآن نے اعلان کیا، صحابہ کی تعریف پر بیان کرتے ہوئے اعلان کیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں بڑے رحم دل ہیں. لوگ دیکھتے تو پہچانتے نہیں کہ ان کی تلواروں سے ایسی ایسی جنگیں فتح ہوئی ہے، ان کی تلواروں سے ایسے تقریریں زیر ہوئے ہیں. لوگ دیکھتے تو دنگ رہ جاتے ہیں. آپسی محبت میں، آپسی تعلق میں، آپسی چاہت میں ایک دوسرے کے پیر دبانا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو پوچھتے رہنا. نماز کو کوئی نہیں آیا فجر میں تو فوراً اس کے محلے میں جاتے، اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے، اور وہ کوئی عذر بیان کرتا تو جا کے پوچھ لیا کرتے کہ کیا ضرورت ہے. آپسی محبت اس بام عروج پہ تھی. لیکن یہی لوگ جب جنگ کے میدان میں جاتے تو شہادت کا جذبہ، نبی کی بات پہ عمل کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوا کرتے ہیں اور آپس کے اندر بڑی محبت والے ہوا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف جنگ کے میدان میں ہیں، ایسا نہیں ہے کسی محبتیں کرتے بیٹھ گئے. نہیں، ان کو تم نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے. رات آئی مسلح پہ ٹھہر جاتے، دن آیا گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے. نبی کے ایک فرمان کو، نبی کی فرمودات کو زندگی میں لانے کا جز ان کی زندگی کا جز بنا ہوا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیوں میں تم نماز کے گٹھے دیکھو گے، نماز کے نشانات دیکھو گے. کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اللہ کے نبی پہ جان چھڑکنے والے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آگ میں کودنے کے لیے، صحابہ بے چین و بے قرار تھے آگ میں کودنے کے لیے. والذین معہ اشداء. نبی آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی تردد نہیں کریں گے آپ کی بات پہ عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، وہ محبتیں والے، وہ تعلق والے کہ آپ کا تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتا. آپ کی محبتوں کو زندگی کی محبت بنانے والے، آپ کی چاہتوں کو زندگی کی چاہت بنانے والے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے کوششیں کرنے والے وہ صحابہ کرام. آج ہم اپنا گریبان جھانک لیں
تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ بقرعید آئی ہے بس قربانی کا جذبہ، محرم آیا ہے حسین کی شہادت کا جذبہ، رمضان آیا ہے روزوں کا جذبہ، زکات کا جذبہ، رمضان میں صدقے خیرات کا جذبہ، اس کے بعد ہم دور دور تک مجھے معاف کرنا مسلمان نظر نہیں آتے اور نہ آنا چاہتے۔ مسلمان وہ ہے جو قدم قدم پہ مسلمان نظر آئے، مومن وہ ہے جو قدم قدم پہ مومن نظر آئے۔ ہمارا مزاج تیتر بٹیر والا نہ ہو۔ قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو پورے آؤ دین میں۔ محرم آیا حسین یاد آ گئے، بقرعید آیا قربانی یاد آ گئی، رمضان آیا اللہ یاد آ گیا، اعتکاف یاد آ گیا، اس کے بعد نمازیں یاد نہیں آئی، اس کے بعد رسول یاد نہیں آیا، اس کے بعد اللہ یاد نہیں آیا، اس کے بعد صحابہ کی قربانیاں یاد نہیں آئی۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے شیطان کی اتباع شروع کر دی، ہم نے دلوں کے وہ اس کے راج کو راج بنا دیا، ہم نے منمانی زندگی گزاری ہے۔ دین میں آسانی ہے لیکن منمانی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اپنے آپ کو مزاج پہ ڈالو نبوت کے مزاج کے اوپر۔ صحابہ کی تاریخ پڑھو، کیا صحابہ محرم کے لیے تھے؟ کیا حسین محرم کے لیے تھے؟ ان کی زندگیاں تاریخ اٹھا کر دیکھو، سینے پیٹنے سے کالے لباس پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اتباع سنت ضروری ہے، قرآن پہ عمل ضروری ہے، اپنے آپ کو حسینی کہلانا ضروری ہے۔ آخری وقت ہے، جنگ کا میدان چل رہا تھا، نماز کا وقت آیا، حسین کا اعلان کیا تھا، وہ اعلان ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، وہ اعلان کسی نے سنایا نہیں، وہ اعلان کسی نے بتایا نہیں، وہ اعلان کسی نے سمجھایا نہیں۔ حسین کا اعلان تھا، آدھے لوگ نماز پڑھو آدھے لوگ جنگ کرو۔ نماز جانے نہیں دی کیونکہ اپنے نانا کو حساب دینا تھا، نانا کو منہ بچانا تھا۔ نوجوانوں کا سردار ہے، جنت واجب ہو گئی ہے، شہادت پکی ہے، ان کو معلوم تھا، نبی کی زبان سے معلوم تھا کہ میرے نوازوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کا گزر کربلا کے میدان سے وہاں رک کر علی کے آنسو نکل کے صبرا یا بنیا صبرا یا بنیا صبرا یا بنیا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ اس جگہ پہ کس بات کا صبر ہے؟ کہا کہ میرے نبی نے کہا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ تمام بشارتیں مل گئی تھی، کیا ضرورت تھی پھر نمازیں پڑھنے کی، کیا ضرورت تھی نانا کی سنتوں پہ عمل کرنے کی، کیا ضرورت تھی قرآن کھول کے پڑھنے کی۔ عثمان غنی کی شہادت یاد نہیں ہم کو، تمام گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، صحابہ کرام صرف حسین شہید ہوئے تھے، حسین کے مرتبے بڑے ہیں لیکن ہر صحابی اپنی جگہ مرتبہ۔ شہادت بڑے، حضرت عمر بن خطاب کی شہادت مسجد نبوی کے اندر منبر رسول کے اوپر ہے، شہادت ہوئی ہے۔ دعا مانگتے تھے عمر بن خطاب، ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی، 1.5-2 مہینے ہو گئے ملاقات کی، باتوں میں آپ کا چہرہ بہت کمزور نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا ان سے، کہا کہ طبیعت ناساز چل رہی ہے، کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے، میں نے کہا کہ دعا کر دیجیے مفتی صاحب، 2 اپارٹمنٹ بنا کے مر جاؤں 3 بچوں کے واسطے۔ اپنی زندگی کا کوئی فکر نہیں، اللہ راضی ہو ناراض ہو کوئی فکر نہیں، زندگی کے شب و روز اس کے اوپر لگ رہے ہیں کہ میں کچھ چھوڑ کے چلے جاؤں، اس اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں کہ تیری قبر کے اوپر جا کے قرآن پڑھنے والی ملے، اس اولاد کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہو جو دفنانے کے بعد تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا بھی نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والا جملہ بھی اس کی زبان پہ نہیں آتا۔ اس اولاد کے لیے اتنی محنتیں، اتنے تکوجو، اتنی کاوشیں، اتنا اپنے آپ کو ملیامیٹ کرنا۔ عمر ابن خطاب دعا فرماتے تھے، کیا دعا؟ عجیب دعا۔ اما عائشہ نے کہا عمر ابن خطاب تیری خلافت ہے، عجیب دعا مانگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے ناممکن دعا ہے۔ اللہم ارزقنی شہادت فی بلدک وحرمک فی حبیبک رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تیرے نبی کے شہر میں اور مسجد نبوی کے اندر شہادت نصیب فرما۔ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام سن کے لوگ تھما جاتے تھے، ایک قلعے پہ حملہ کرتے ہوئے ابن خطاب آگے قلعے والے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں کا بادشاہ سمجھ جاتا کہ شاید عمر کا ارادہ ہو تو اپنی باؤنڈریز کو کٹ کر لیتا، اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے آمادہ کر لیتا، کہیں عمر کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ وہ خوف، وہ دھاڑنا، وہ ان کی ہیبت۔ اس کے بعد دعائیں کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی آرزویں کیا ہے؟ جب خلافت ملی ان واقعات کو پڑھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بہت ہو گئی بدتمیزیاں، بہت ہو گئی آوارہ گردیاں، بہت ہو گیا منہ میں گٹکے پان ڈال کر بازاروں کے اندر پھرنا بہت ہو گیا۔ کبھی آؤ نبی کی طرف، کبھی کھولو صحابہ کی تاریخ، کبھی کھول کے پڑھو نبی کی تاریخ تو معلوم ہوگا کتنی صعوبت ہے، کتنی محنت ہے، کتنی کاوشوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ دین یوں ہی آ گیا ہماری گودوں میں، یوں ہی ہم ایمان والی گود میں پیدا ہو گئے؟ نہیں، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جب خلافت ملی تو اپنے لوگوں کو بلایا، مشورے کے لیے بٹھایا، کہا کہ دیکھو، روتے ہوئے کہا دیکھو، آج بینک کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ آ جائے، قدم جگہ پہ لے رہے تھے، کوئی اچھا عہدہ مل جائے، سگے بھائی کو بھی وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے، دوست احباب کو تو پلٹتے بھی نہیں دیتے، انسان کے اندر سے عاجزی ختم ہو جاتی، تکبر آ جاتا، فخر آ جاتا، وہ سمجھ رکھتا ہے کہ مجھ جیسا بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ عمر بن خطاب خلافت کے بعد بلایا، تمام لوگ بیت لے کر چلے گئے، اپنے مصاحب کو بلایا مشورہ دینے والوں میں، جن کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، بلا کے سامنے بٹھایا، کہا کہ دیکھو مشورے ہو گئے، بیت لے لی لوگوں نے، اب مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں، اپنا ذاتی مشورہ۔ کہا کہ کیا ہے عمر؟ کہا کہ دیکھو مجھے کوئی ایسی بات کہہ دو جس سے میں خلافت صحیح چلا سکوں، کوئی ایسا مشورہ دو، کوئی ایسی بات مجھے بتا دو جس کو یاد کر کے میں حکومت کے تعلق سے ڈر کے اللہ کے خوف سے ڈر کے وہ خلافت چلا سکوں۔ لوگوں نے مشورہ دیا، عمر اپنی نگاہوں کے سامنے جہاں تو فیصلے کرنے بیٹھتا ہے، نگاہوں کے سامنے اس حدیث کو لکھ لے کہ الموت لیس منہ الفوت، موت وہ ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا بہت اچھا مشورہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ تیرے نبی کے شہر میں مسجد نبوی کے اندر شہادت نصیب فرما۔ پہلے دن یہ معاملہ کہ موت والا معاملہ سامنے، جب شہادت ہوئی یہ دعا مانگ کے تو عمر بن خطاب سے عائشہ کہتی عمر عجیب دعا ہے، تیرا دبدبا پورے عالم میں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے ہو، لوگ تیرا نام سن کے تھما جاتے ہیں، تجھے کون مسجد نبوی کے اندر مدینے کے اندر شہید کرنے والا پیدا ہو؟ اما جان دعائیں میری ہے، پوری کرنے والا اللہ، ایسی دعائیں مانگا کرو۔ مرنے سے پہلے وصیتیں لکھ رہے، اولاد جھگڑ رہے، ایک ہفتے سے مسلسل مجھے نوجوان کا فون آنا، گھر کے ترکے کے تعلق سے رو رہا ہے کہ میں اتنا مال لگا دیا گھر کے اوپر لیکن کوئی سننے والا نہیں، مسلسل سب نے نگاہیں پھر لی، ہاتھ اٹھا لیا، میں نے کہا یہی دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے خود کہا ہے، بنانے والے نے کہا تم کس سوچ میں ہو، بنانے والے نے کہا میں دنیا کو دھوکے کی جگہ بنا رہا ہوں، یہاں تم وفا ڈھونڈ رہے ہو، یہاں تم وفاداری ڈھونڈ رہے ہو۔ غیر نے تم کو جان کہا، سمجھا کہ اس نے کیا کہا، اپنی بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو میری جان ہے، میرے رخت جگر ہے، غیر نے تم کو جان کہا،
سمجھا بھی اس نے کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا اعتبار کیا؟ جان آ جائے گا چلی گئی، جان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحابہ کی زندگی کے اوپر چلاؤ، صحابہ کی زندگی رکھ کے پڑھو۔ ابو لولو آیا، شہید کر کے چلے گیا عمر بن خطاب کو، زہر میں بجھا خنجر لیا، فجر کی نماز میں نماز پڑھنے ڈر گئے، آگے چیر کے نکل گیا، گرے، صحابہ نے پکڑا اور 2-3 صحابہ کو خنجر چبا کے نکلا۔ عمر بن خطاب کے جملے کیا تھے؟ مل گیا مجھے مارنے والا، کہا کہ ہاں مل گیا، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کافر ہے یا ایمان والا ہے؟ کہا کہ کافر ہے، ابو لولو ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرے دربار میں اس حالت میں پہنچ رہا ہوں کہ مجھے مارنے والا کوئی تیرا نہیں ماننے والا ہے۔ ماننے والے یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تیرے نبی کی اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے خلافت اس انداز میں چلائی ہے کہ تیرا خوف رکھنے والے زیادہ ہیں مدینے کے۔ اس انداز میں موت، مجنبی کے اندر شہادت، یہ وہ لوگ ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں سے جھلکتی تھی سجدوں کے رونقیں، ان کی برکتیں، ان کی شمعیں نکلتی تھی ان کی پیشانیوں سے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا مدعا یہ ہو گیا کہ چھوٹے تھے، اسکول والے بنے، تھوڑے بڑے ہوئے، کالج والے بنے، والدین نے پیچھے سے اتنا پش کیا، انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، نہیں بننے پہ ناراضگیاں، نہیں بننے پہ مار پیٹ، نہیں بننے پہ کھانا روک دیا گیا، خاندان والوں سے پریشرائز کیا گیا، خاندان والوں سے پریشر ڈالا گیا، بہت اتنا دم کیا گیا کہ ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بس یہی ذہن میں کہ امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے، ایبراڈ جانا ہے، سعودی جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے۔ کسی باپ نے، شعور والے کسی باپ نے، کسی ماں نے کبھی اپنے گود میں سر رکھ کے یہ نہیں بتایا بیٹا کبھی آخرت کا سامان بنا کے چل تاکہ حشر کے میدان میں ہماری شفاعت کا سامان بن سکے۔ کسی نے نہیں سمجھا۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے بہت کچھ اپنی اولاد کو دیا سوائے دین کے۔ فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ امت کے نوجوانوں میں ڈاکٹر ہو لیکن پہلے مسلمان ہو، امت کے نوجوانوں میں انجینئر ہو پہلے مسلمان ہو، امت کے نوجوان آگے بڑھے تجارت میں لیکن اس کو تجارت کا اصول معلوم ہو شریعت کے، امت کے نوجوانوں کے اندر سائنٹسٹ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ یہ ہو کہ نبی اور اللہ کو ماننے والا ہو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، اللہ نے ایک بات نے کہا نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، جھولوں میں جھولو، بس بندے سخن کی ایک بات رہے یاد، اللہ اس کے محبوب کو بھولو، اللہ اس کے رسول کو تم جہاں بھولے، یاد رکھنا خاتمہ بالخیر کی امید نہ رکھنا بالکل۔ اگر اللہ زندگی میں نہیں، رسول زندگی میں نہیں، جس کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہم، جنہوں نے شہادت کے درجے پا کر نبی کے ساتھ ہے وہاں پر، آج اگر ہم پہنچ گئے حشر کے میدان میں، اللہ یہ لوگ جن کی زندگیاں کھانا پینا گانا بجانا تھا، کل رات ایک فنکشن ہال کے اندر 11:30 11:20 تک میں بیٹھا تھا، نوشے کا عطا پتہ نہیں دور دور تک آ رہا نکل رہے رضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واہ مسلمانوں، تمہاری نادانی پہ افسوس کروں یا خوشی مناؤں، تمہاری نادانی پہ میں ماتم کروں یا تمہیں گلے لگا کے تمہاری ٹوٹیاں پکڑ کے تمہاری پیٹ میں مرغیاں ڈال کے منتیں کروں کہ دیکھو واپس آ جاؤ۔ یہ راستے وہ راستے نہیں ہیں جہاں نبی پھول کا ہاتھ لے کے ٹھہرا ہو، یہ راستے وہ راستے نہیں ہیں جہاں حسین تمہارے انتظار میں ہو، ارے یہ راستے تو وہ راستے ہیں جہاں پہ شیطان مردود تمہارے انتظار میں ہے۔ آجا میرے راستے پہ چلنے والا تو تھا، آجا جہنم پہ بڑا تیرے تیار ہے۔ الحفیظ المان، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ محرم کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی پہ عمل کیا جائے، محرم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے واقعات، مزید واقعات اور مزید بات کھل کے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی۔ دعا فرماتے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، خاص کر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی شعور نصیب فرمائے۔
فرما دے, دینی سمجھ نصیب فرما دے, نبی سے محبت نصیب فرما دے, صحابہ سے تعلق نصیب فرما دے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.